بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ اس کذاب نے مشہور تابعی حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی طرح گرفتار کر لیا اور کہا کہ تم میرے نبوت کا اقرار کر لو۔ یہ کہنے لگے ہرگز نہیں۔ کذاب کہنے لگا میں تجھے آگ میں ڈال دوں گا۔ فرمانے لگے فقض ما انت قاض، تو جو کر سکتا ہے کر لے۔ چنانچہ اس نے آگ تیار کروائی اور ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو آگ میں ڈال دیا۔ انہوں نے بھی اللہ اکبر اور بسم اللہ کے الفاظ پڑھے اور آگ میں چھلانگ لگا دی، مگر اللہ رب العزت کی شان کے آگ نے ان پر کوئی اثر نہ کیا۔ جب مسیلمہ کذاب نے دیکھا کہ آگ نے ان پر کوئی اثر نہ کیا تو وہ پریشان ہو گیا اور ڈر گیا کہ کہیں اس بندے کی وجہ سے مجھ پر پکڑ نہ آ جائے۔ چنانچہ کہنے لگا اچھا اے ابو مسلم، میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ لہذا انہیں گرفتاری سے آزاد کر دیا گیا۔ یہ واقعہ یمامہ میں پیش آیا اور یہ خبر پھیلتے پھیلتے سیدنا حضرت عمر بن خطاب اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق تک پہنچ گئی۔ ابو مسلم خولانی کے دل میں اللہ رب العزت نے یہ بات ڈال دی کہ مجھے نبی علیہ السلام کا دیدار کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ جھوٹے نبی نے تو مجھے جلانا چاہا مگر میرے اللہ نے مجھے محفوظ فرمایا، اب کیوں نہ میں سچے نبی کے قدموں میں حاضری دے آؤں۔ حالانکہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب تو اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں۔ بہرحال ابو مسلم یمامہ سے مدینہ حاضر ہوئے۔ مسجد نبوی میں 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہی تھے کہ حضرت عمر قریب آ گئے۔ حضرت عمر نے اجنبی شخص کو دیکھ کر پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ یہ کہنے لگے میں ابو مسلم خولانی ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے میں یمامہ سے آیا ہوں۔ سیدنا حضرت عمر نے پھر پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک آدمی کو مسیلمہ کذاب نے آگ میں ڈال دیا ہے مگر آگ نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا، کیا تم بھی یمامہ کے رہنے والے ہو؟ کیا تم نے بھی اسی بندے کے بارے میں سنا ہے؟ فرمانے لگے جی ہاں، وہ آدمی تو میں ہی ہوں جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمر فاروق بڑے خوش ہوئے، فرمانے لگے کہ چلو میں آپ کو خلیفہ رسول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ چنانچہ انہیں صدیق اکبر کے پاس لے کر آئے اور کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، آج اللہ رب العزت نے اس امت میں ایسے بندے کو کھڑا کر دیا ہے کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی یادیں تازہ کر دی۔ سامعین گرامی، اللہ رب العزت نے ایمان کی نسبت سے ان کو دنیا کی آگ میں جلنے سے محفوظ فرما دیا۔ بالکل اسی طرح جب ایمان والوں کو قیامت کے دن جہنم کے اوپر سے گزارا جائے گا تو جہنم کی آگ بھی یہ کہے گی اسرع یا مؤمن ان نورک اطفأ ناری، اے مومن تو جلدی چل، تیرے نور نے تو میرے آگ کو بھی بجھا ڈالا ہے۔ اے دوستو، اس واقعے سے ثابت ہوا کہ جو بندہ ختم نبوت کی حفاظت کرتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں رہتا ہے۔